السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھیں، تبھی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ 15 اگست کے بعد میرے واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو آئی جس میں کچھ لوگ تھے ملا جی جو مسجد میں کھڑے ہو کر مئے مقتدیوں کے جن گن من پڑھ رہے تھے۔ تو اس وقت جب میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مسجد میں جن گن من پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے جائز ہو گیا، اور اگر ہم کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیک پڑھ دیں تو اس سے مرچی لگنے لگتی ہے۔ حالانکہ میں جن گن من کا مخالف نہیں ہوں، میں خود جن گن من پڑھتا ہوں، اسکول میں خوب پڑھی، مدرسے میں خوب پڑھی، لیکن بات یہ ہو رہی ہے ہم جب سلام پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھتے ہو، یا نبی سلام علیک کیوں پڑھتے ہو۔ تو اگر ہم یا نبی سلام علیک پڑھیں تو مرچی لگنے لگے گی، اور یہ جن گن من پڑھتے رہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ قرآن و حدیث کے ٹھیک مطابق ہے۔ تو اسی وقت میں نے ایک بات سوچ لی تھی کہ کچھ کیڑے آئیں گے برسات کے، جیسے برسات میں کیڑے آ جاتے ہیں، کچھ دن بعد 12ویں شریف آ رہی ہے، 12 ربیع الاول شریف، اور پھر وہ اپنی خرافات شروع کر دیں گے۔ آپ حضرات دیکھیں، کوئی بھی ملا جی ہو، سب قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، لیکن اسی قرآن میں فرمایا گیا اے لوگوں تم گروہ نہ بٹو، فرقے نہ ہو جاؤ، کیونکہ دنیا میں پہلے جو آئے تھے وہ تھے یہودی، ان کے ہوئے 71 فرقے، 70 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آئے عیسائی، ان کے فرقے ہوئے 72، 71 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ امت محمدی آئی، اس میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، اور اس بات کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سورج ادھر سے ادھر ہٹ سکتا ہے، زمین ہٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو ارشاد فرما دی وہ ہو کر رہے گی۔ آپ فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھی یا رسول اللہ جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ سواد اعظم ہے، وہ بہت بڑی جماعت ہے، جس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، سنی صحیح العقیدہ، وہ جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقے کی تفصیل کر دی، 72 کی نہیں بتائی، لیکن اس دنیا میں آنے والا ہر فرقہ جو اہل سنت والجماعت سے جدا ہوتے رہے اپنے آپ کو حق پر سب سمجھتے ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ تم جو 12 ربیع الاول شریف مناتے ہو یہ تو ہولی دیوالی کی طرح ہے، تم جو لائٹیں لگاتے ہو یہ ہولی دیوالی کی طرح ہے، اور تم جھنڈے جو لگاتے ہو یہ سوا کرتے ہو، کیونکہ سوا الگ چیز ہوتی ہے اور جلسہ الگ چیز ہوتی ہے۔ جلسہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ اور رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، سوا وہ ہوتی ہے جس میں کوئی نیتا اپنا بھاشن دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک شعر ہم نے پہلے پڑھا تھا، آیا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ تو لوگ خود آل سعود ہو کر اور اولاد یہود ہو کر ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم اہل حنود کی مشابہت کرتے ہیں، حالانکہ ہر ذی شعور آدمی، ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ جب 12ویں شریف کا جلوس نکل رہا ہو تو کسی بچے کو پکڑ لینا 10 سال کے کو اور اس سے پوچھنا کہ یہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ بچہ کہے گا یہ جلوس محمدی ہے۔ لیکن یہ ملا جی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہولی دیوالی کی طرح منایا جا رہا ہے، کرسمس ڈے کی طرح منایا جا رہا ہے۔ ملا جی کی آنکھوں پہ پتہ نہیں لگا ہوا تھا، انہیں کم سے کم یہ تو دیکھتا کہ یہ جلوس محمدی ہے جس میں اسلام کے جھنڈے ہیں، اسلامی نعرے ہیں، حضور پاک کی شان بیان کی جاتی ہے، نبی پاک کی شان میں
نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نبی پاک کی شان میں بیانات کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ملا جی کیا بولے کہ سال بھر تو یاد مت کرو نبی کو، صرف ایک دن چلے آؤ، اور پوری عوام پہ یہ تھوپ دیا۔ یہ وہ تیوہار ہے 12 ربیع الاول شریف کا جو ہندوستان کیا پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور یہ نبی صرف ہندوستان کے نبی نہیں ہیں، یہ پوری دنیا کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں۔ پوری دنیا میں جلوس المحمدی نکالا جاتا ہے، ہر جگہ آپ کہیں کی بھی خبر لے کے دیکھیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ 12 ربیع الاول شریف کی چھٹی ہماری گورنمنٹ رکھتی ہے، بھارت سرکار رکھتی ہے، بھارت سرکار اس کو سپورٹ کرتی ہے، بھارت سرکار اس کو مبارکباد دیتی ہے۔ ہمارے مودی جی مبارکباد دیتے ہیں، ہمارے یوگی جی مبارکباد دیتے ہیں، اور ملا جی کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اب بتائیے، تو ملا جی کی سے پوچھا جائے جو کہہ رہے ہیں کہ سال کے 365 دن تو نبی کو یاد نہیں کرو گے، صرف ایک دن یاد کرو گے، تو جمعہ کا دن نبی کو نہیں یاد کیا تھا؟ بتائیے، آپ اپنے دل پہ رکھ کے ہاتھ سوچئے کہ ہم جو جمعہ کے دن عید کی نماز پڑھتے ہیں مسلمان اکثر کر کے، تو کیا وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا وہ خدا کا بتایا ہوا دین نہیں ہے؟ اسی طریقے سے عید ہو گئی، بقرعید ہو گئی، محرم ہو گیا، چہلم ہو گیا، ربیع الاول ہو گیا، غوث اعظم ہو گئے، سبرات ہو گئی، رجب ہو گئی، خواجہ کا مہینہ، مدار کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، تو بھلا بتائیے ملا جی کو دیکھا ہی نہیں کہ کاس گنج کی عوام نبی کو ایک دن یاد نہیں کرتی ہے بلکہ بہت دن یاد کرتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شیطان لگا ہوا ہے، شیطان اسی وقت سے لگا ہوا ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں تیری اولاد کو پل پل پر بھڑکاؤں گا، بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ انہیں 365 دنوں میں 52 جمعے آتے ہیں، 52 جمعے میں دیکھا ہی نہیں کہ کوئی مسلمان نبی کے طریقے پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، اور سال بھر میں 30 روزے آتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں مسلمان۔ ملا جی کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کو یاد کر رہے ہیں یا نہیں، خدا کو یاد کر رہے ہیں یا نہیں، نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سے سال بھر میں 12 تیوہار ہوتے ہیں، تو ہر تیوہار پہ لوگ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں، اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اپنے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، جیسا جس سے بناتا ہے ویسے وہ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے محبوب کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ والی تو کوئی نہیں ہے۔ ملا جی بھٹک گئے تو عام ناگرک اور عام آدمی کو نہیں بھٹکے گا؟ جب ملا جی کو یہی نہیں دکھائی دے رہا کہ مسلمان صرف 12 ربیع الاول کو نبی کو یاد نہیں کرتا ہے، پل پل پہ یاد کرتا ہے، مسلمان جو صحیح معنی میں ہوتا ہے وہ کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کوئی بھی بات ہوتی تھی اللہ رسولہ عالم، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو جو صحیح معنی میں مومن ہے اور مسلمان ہے وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے، اس کا یہی ایمان ہے کہ کوئی بھی بات ہو وہ اللہ اور رسول پر چھوڑتا ہے، کیونکہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے غیب کے خزانے، ساری قدرت، ساری طاقت عطا فرما دی ہے۔ اس کے بعد کیا کہنے لگے صاحب ملا جی کہ اہل حنوت جس طرح اپنے بڑوں کا جنم دن اور مرن دن مناتے ہیں اسی طرح سے مسلمان بھی مناتے ہیں۔ ارے نادانوں، ہم اپنے نبی کا مرن دن نہیں منا رہے ہیں، جنم دن منا رہے ہیں۔ اب سن لو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن دنیا سے گئے۔ پہلی بات تو حدیث ابن قیم ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی حافظ ہو صحیح معنی میں اور اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق بسر کر کے دنیا سے گیا ہو، اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے حرم اللہ علی الارض تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اچھا، عام لوگ جو مرتے ہیں نبیوں کو چھوڑ کر، ان کی جو بیوہ ہو جاتی ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو دوسرا نکاح کر لیں کسی سے بھی، لیکن نبیوں کی بیویوں کو یہ آرڈر نہیں ہے کہ وہ کسی سے بھی نکاح کریں، کیونکہ نبی مرتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا،
جب ایک حافظ کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی تو ولی کے جسم کو مٹی کیا کھائے گی؟ پھر اس سے اوپر جو نبی ہوتے ہیں ان کے جسموں کو مٹی کیا کھائے گی؟ نبی کے اوپر رسول ہوتے ہیں ان کے جسموں کو مٹی کیا کھائے گی؟ اس کے علاوہ جو رسولوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار، محبوب پروردگار، ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ملا جی کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، ہماری طرح، اور نبی حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ملا جی قرآن کی آیت لے آتے ہیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ ملا جی بھی آدمی اور نبی کو بھی اپنے جیسا بھی بشر بتاتے ہیں۔ نبی کا کھانا پینا جھوٹا ایسا تھا کہ نبی جب بھی وضو کرتے تھے صحابہ کرام ایک پانی کی بوند نہیں گرنے دیتے تھے، اتنی محبت تھی امتیوں کو اپنے نبی سے۔ بال کٹواتے تھے نبی کے سے ایک ایک بال صحابہ کرام اپنے پاس محفوظ کر کے رکھتے تھے، ناخن ترشواتے تھے ایک ایک ناخن کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھتے تھے۔ اور ملا جی اگر بال کٹوائیں، ناخن کٹوائیں یا گلاس سے پانی پی لیں ان کی بیوی بھی نہ پیے گی۔ ملا جی اگر پانی میں تھوک دیں ان کی پتنی بھی نہ پیے گی۔ اور نبی وہ ہیں کہ نبی جس کنویں میں تھوک دیں کھاری پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آج بھی دیکھا جہاں جس جگہ پہ جنگ بدر ہوئی تھی وہاں پہ کنواں ہے، کھاری پانی تھا، اس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ملا جی کہتے ہیں نبی ہم جیسے بشر ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، جنگ چل رہی تھی، ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹا ہوا دوسرے ہاتھ میں اٹھا لائے، بولے یا رسول اللہ میرا ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ارے میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو تم جیسا آدمی ہوں، جاؤ اسے پھینک دو، دفنا دو، یا اس کا آپریشن کرا لو۔ 1400 سال پہلے تو آپریشن ہے ہی نہیں، سرجری۔ لیکن نبی نے کیا کرا، اپنا لعاب دہن نکالا، تھوک مبارک اور ان کے ہاتھ پہ لگایا اور جڑ دیا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں میرے اس ہاتھ میں جو کٹا ہوا تھا اتنی طاقت آ گئی جو اللہ کی طرف سے موجود ہے پہلے سے، اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے، وہ ہے میرے نبی کا مرتبہ۔ اسی طرح سے ایک صحابی آئے، بولے یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی باہر، آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس کی آنکھ میں فٹ کر دیا۔ تو صحابی بولے کہ میں اس آنکھ سے اتنا دیکھتا ہوں جو پہلے والی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا، اس سے بھی زیادہ میری اس آنکھ میں روشنی آ گئی ہے۔ اور ملا جی کہہ رہے ہیں کہ نبی کا مرر دن، ارے تمہارا خدا ہوگا وہ جو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، دھوکہ مرے فریب مکاری کر سکتا ہے، تمہارا رسول وہ ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا، تمہارے گھر والے اور تم اور تمہارے بڑے سب مر کے مٹی میں مل گئے اور مل جائیں گے، میرا نبی زندہ ہے، میرے ولی زندہ ہیں، میرے خدا کے چاہنے والے زندہ ہیں۔ اور زندوں کی بات دیکھنی ہے تو دیکھو، جس وقت بھی مسلمانوں پہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو غیر مسلم بھی اس بات کے گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے زندے لڑیں تو لڑیں، مردے لڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ولی ہیں ان کا قافلہ آتا ہے مسلمانوں کی غیب سے مدد کرنے کے لیے۔ اور ملا جی کہہ رہے ہیں کہ نبی کا مرر دن، ملا جی کہہ رہے ہیں کہ تم جو جھنڈے لگاتے ہو، یہ روشنی کرتے ہو، یہ مٹھائی بانٹتے ہو، یہ جلوس نکالتے ہو، یہ سب غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ عیسائی اور یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ ارے عقل کے اندھوں، جھنڈے ہمارے اسلامی ہوتے ہیں جس پہ اسلام دور سے صاف سے نظر آ جاتا ہے کہ ہاں یہ مسلمانوں کا جھنڈا ہے۔ اور جو ہمارے ہندوستان میں رہنے والے دیگر مذہب کے جو بھائی ہیں ان کے اپنے اپنے تیوہاروں کے اور اپنے اپنے دھرموں کے الگ الگ جھنڈے ہیں، ان کے جیسا ہمارا جھنڈا نہیں ہے۔ اہل حنود بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن ان کا جھنڈا الگ ہے اور ہمارا اسلامی جھنڈا الگ ہے۔ جب ہم اپنا جلوس نکالتے ہیں، کوئی بھی تہوار مناتے ہیں تو ہمارا جھنڈا اسلام کی علامت ہوتا ہے، اسلام کی پہچان ہوتا ہے۔ اور ملا جی کہہ رہے ہیں کہ جو اہل حنود کا طریقہ ہے۔ اچھا پھر ملا جی کہہ رہے ہیں روشنی کرتے ہو، موم بتی جلاتے ہو، گھروں پہ لائٹیں لگاتے ہو، چمکنی لگاتے ہو، بلب لگاتے ہو، یہ سب دیوالی سے مشابہت ہے۔ اب بتاؤ، یہ مسلمان کہلانے تک کے حقدار نہیں ہیں، انہیں اتنا بھی تمیز نہیں ہے کہ اگر
روشنی کرنا، موم بتی جلانا، لائٹیں لگانا، چمکنی لگانا، یہ اہل حنوت کا طریقہ ہو گیا۔ تو جتنے بھی مسلمان آج اپنے اپنے گھروں پہ لائٹیں لگا رہے ہیں، روشنی لگا رہے ہیں، اور اپنے بچوں کی شادیوں میں لگا رہے ہیں، نبی کے جنم دن میں لگا رہے ہیں، سب غیر مسلم ہو گئے، اور غیر مسلموں سے ہی چندہ چاہیے۔ جو غیر مسلموں کا طریقہ کرے گا وہ تو اسلام سے نکل جائے گا، اور جب اسلام سے نکل جائے گا تو وہ مسلمان کب رہا؟ اور چندہ انہی سے چاہیے، ملا جی کو چندہ انہی سے چاہیے جن کو یہ غیر مسلم ثابت کرنے میں لگے پڑے ہیں کہ ہاں یہ غیر مسلموں کے کام ہے، اور تم غیر مسلموں کی مشابہت کر رہے ہو اور تم غیر مسلم ہو گئے۔ پھر چندہ کیوں لے رہے ہو آپ اللہ جی ان سے کہ یہ 1400 سال سے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اگر 1400 سال سے ہو رہا ہوتا تو ہمارے نبی نے کیوں نہیں کیا؟ ان کی زندگی میں 62 بار آیا۔ اچھا صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا؟ اولیاء کرام نے کیوں نہیں کیا؟ ملا جی کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ میرے پاس جشن عید میلاد النبی کو منانے کا 1932 کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ ملا جی کہاں رہ رہے ہو، کس دنیا میں ہو؟ یہ جشن عید میلاد النبی کوئی نیا نہیں ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، پورے بھارت میں منایا جاتا ہے، پورے ورلڈ میں منایا جاتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو پرانا طریقہ نہیں ہے۔ ارے ہماری بھارت سرکار چھٹی کیوں رکھتی ہے؟ سوچو چھٹی کیوں رکھتی ہے اگر یہ ہمارا تیوہار نہیں ہے، ہمارے نبی کا جنم دن نہیں ہے؟ بتائیے۔ اور پھر لائے نکال کے نبی نے 62 بار آیا، انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ ایک دفعہ کی بات ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ میرے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے ایک صحابی کے منہ سے سنا، ایک صحابی بولے کہ آدم صفی اللہ ہے، ایک صحابی بولے نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، ایک صحابی بولے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ایک صحابی بولے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، ایک صحابی بولے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ایک صحابی بولے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ سے مخاطب ہوئے، بولے اے میرے جانثاروں، تم نے سارے نبیوں کا تو ذکر کر دیا کہ ہر نبی وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں، لیکن میں کون ہوں پتا ہے تمہیں؟ میں حبیب اللہ ہوں، حبیب اللہ۔ تو یہ نبی نے اپنا ذکر کیا۔ صحابہ کرام وہاں پہ نبی کا میلاد منا رہے تھے، تب نبی نے انہیں بتایا کہ میرا لقب حبیب اللہ ہے۔ اسی طرح سے جب مکے سے ہمارے نبی مدینہ شریف کی ہجرت کر کے گئے تھے تو صحابہ کرام نے جب دیکھا نبی تشریف لے آئے تو صحابہ کرام قطار در قطار کھڑے ہوئے تھے، اور سب نے اپنے اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لیے ہوئے تھے، سب نعرے تکبیر اللہ اکبر اور مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب نے اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے طریقے سے، ہر دور کا طریقہ الگ ہوتا ہے، جیسے آج کے دور کی ٹیکنالوجی الگ ہے۔ اب ملا جی کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو ہوا جو تھا وہی کرو، اور انہیں آج کے دور کی چاہیے موبائل چاہیے، کون سا ایپل والا جیب میں رکھنے کے لیے، بجلی بھی چاہیے، اے سی بھی چاہیے، بائک بھی چاہیے، کار بھی چاہیے، پکی مسجد بھی چاہیے، مدرسہ بھی چاہیے، گرم پانی بھی چاہیے، ٹھنڈا پانی کے لیے فریج بھی چاہیے، واشنگ مشین بھی چاہیے۔ ہر چیز کو کہتے ہیں نبی کے زمانے میں تھا، نبی کے زمانے میں تو ملا جی تم بھی نہیں تھے، تم بھی ہو گئے مکروہ تحریمی۔ بتاتے ہو نا جو چیز نبی کے زمانے میں وہی کرو، باقی جو نبی کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تم کبھی نبی کے زمانے میں تم بھی مکروہ تحریمی ہو گئے، تو یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ اس زمانے میں تھا یا اس زمانے میں تھا۔ ہمیں ہمارے خدا نے حکم دیا ہے قرآن پاک کے اندر، اور نبی نے حکم دیا ہے حدیث پاک کے اندر کہ تم جس دیش میں رہو اس کی وفاداری کرو، اس کی اطاعت کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور یہی ہمارا سمویدھان ہمیں ادھیکار دیتا ہے کہ تم اپنے دھرم پہ آزاد ہو، تم جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، جیسا تمہارا سیلیبریٹ ہو تم ویسا منا سکتے ہو، اور ہر دور کا الگ ہوتا ہے۔ پہلے کے دور میں لوگ بیل گاڑیوں پہ چلا کرتے تھے، آج ملا جی چل لیں گے بیل گاڑی میں تو وہ آلٹو والی کار ہی چاہیے۔ اسی طریقے سے
جیسے میں نے لائٹ، بجلی، موبائل، چپ، کیسٹ، بہت سی چیزیں، جنریٹر، اے سی، سورج پلیٹ، سب چاہیے آج کے دور والی. اور ہاں، اور تو اور نبی کے دور میں یہ مائک کب تھا جو مائک پہ اذانیں دے رہے ہو ملا جی، وہ دلوا رہے ہو مائک پہ جو اذانیں دے رہے ہو دلوا رہے ہو، یہ مائک کب تھا نبی کے دور میں؟ نبی کے دور میں اتنی بار آیا، صحابہ کے سامنے اتنی بار آیا، اولیاء کرام کے سامنے اتنی بار آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں ملا جی تم انہیں سے مرید ہو جاؤ، جتنے بھی اولیاء ہیں جو آپ نے نام گنائے ہیں، حضور غوث اعظم کا، خواجہ غریب نواز کا، حضرت نظام الدین اولیاء کا، صابر کلیری کا، اور حضرت حاجی امداد اللہ مکی صاحب کا، یہ سب کے سب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، یہ سب کے سب سنی صحیح العقیدہ ایمان والے مومن مسلمان ولی اللہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. تو حلق سے اوپر نہیں تھی ان کی محبت کہ پبلک کو کہہ دی چٹنی کھانا سنت ہے، اور بیوی نے پکا لی چٹنی، بنا لی چٹنی، تو کہنا ہے یہ تو پبلک کے لیے ہے یہ والا مسئلہ، ہمیں تو مرغا چاہیے مرغا. تو پبلک سے کہہ رہے ہو نبی سے محبت کرو، اور تم کیا کر رہے ہو؟ آؤ. اب اس میں ایک واقعہ سنایا صاحب کے اس حضرت عثمان غنی سے کسی نے کہا کہ لنگی اونچی کر لو. ان کا اسلام لنگی میں پھنسا ہوا ہے آج تک. ارے اسلام لنگی میں نہیں پھنسا ہوا ہے، اسلام نبی کی محبت سے پھنسا ہوا ہے، نبی کی محبت میں پھنسا ہوا ہے. دیکھو عمر فاروق اعظم کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو بتایا میں اپنی دولت سے زیادہ، اپنے جانوروں سے زیادہ، اپنے گھر مکان مڑیا کھیتی باڑی سے زیادہ، اپنی بیوی بچے اہل و اولاد سب سے زیادہ نبی آپ کو چاہتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. تو کہنے لگے آپ بتائیے میرا ایمان کب مکمل ہوگا؟ تو فرمایا کہ جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے نہ چاہو تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. پھر پیارے میرے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج سے عمر آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہے گا، جان سے زیادہ پیار کرے گا. تب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم کامل مومن ہوئے. آئی سمجھ میں؟ اب تم کامل مومن ہوئے. اچھا ایک واقعہ دیا انہوں نے کہ فلانے صحابی تھے صاحب، وہ کفار کے تیر آ رہے تھے نبی کی طرف، تو انہوں نے اپنی پیٹھ نبی کی طرف گوارا کرنا نہیں کرا اور اپنی پیٹھ پہ تیروں کو لیتے رہے. وہ تھے سچے عاشق. اور ملا جی تم اپنے گریبان جھانک کے دیکھیو، انہوں نے نبی کی طرف پیٹھ نہ کری اور واقعی میں وہ عاشق تھے. اور تم دیکھیو سوامی نرسمہانند نے نبی کی شان میں گستاخیاں کریں، سمویدھان کے دائرے میں رہ کر تم نے کون سی FIR کروائی؟ اپنے نبی کی عظمت کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر لوگوں کو ایک بھی پرچہ بانٹا ہو، ایک بھی پرچہ بانٹا ہو، جیسے ہر سال یہ پرچے بٹ جاتے ہیں ایسے پرچے اس پہ بھی تو بٹ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں انسان ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. مسلمانوں ہمارے نبی میری جان سے زیادہ مجھے پیارے ہیں، کچھ بھی ہو جائے میں اس پر FIR کرا کے رہوں گا، چلو میرے ساتھ، اس میں نہیں بانٹو گے پرچے. اور ادھر عمر فاروق اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی جان سے زیادہ جو چاہے گا نبی کو وہ ہے مومن، وہ ہے ایمان والا. تو پہلے اپنا ایمان ہی بچا لو، پھر نمازیں پڑھیو، روزے رکھیو، زکوٰۃ دیو، حج کریو. یہ تو پھلچے ہیں، جڑ ہے جڑ ایمان، نبی کی محبت ہے ایمان. جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ اپنا سب کچھ تباہ و برباد لٹا دے گا، نبی کی جان پہ ان کے قدموں پہ قربان کر دے گا. وہ ہے سچا عاشق رسول. اور ملا جی کا ایمان ابھی لنگی میں پھنسا ہوا ہے کہ اونچی باندھی جائے کہ نیچی باندھی جائے. آپ نے کہا کہ صاحب اتنے بزرگان دین ہیں، یہ سب آئے، انہوں نے جو ہے میلاد نہیں منایا، نبی کا جنم دن نہیں منایا. میں یہ کہہ رہا ہوں انہی اللہ والیوں سے مرید ہو جاؤ، ہم بھی آپ سے مرید ہو جائیں گے اور جلوس نکالنا بند کر دیں گے، پھر آپ ہمارے سیدھے ایک راستے پہ آ جائیں گے. 73 فرقے میں سے جو ایک فرقہ ہے سواد اعظم والا، اسی پہ آ جاؤ. جلوس ختم، نبی کی محبت دلوں میں آ جائے گی. تو جب نپور شرما یا رام گیری جیسے لوگ نبی کی شان میں گستاخی کریں گے تو آپ 2 لفظ تو بول سکتے ہیں، افسوس تو ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہاں کوئی بھی
منہ اٹھائے چلا آتا ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس کے لیے پرچے بانٹو گے لوگوں کے پاس، نبی کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کے بھرو گے کہ اپنی جانیں فدا کر دو نبی پر، اپنی جانیں قربان کر دو، نبی کی شان میں گستاخی کو کبھی برداشت مت کرو۔ حقیقت میں صحیح معنی میں وہی مومن ہے، وہی مسلمان ہے جو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہو۔ اس پہ ایک بھی پرچہ نہیں بانٹا آج تلک، اس پہ بڑھ جائے تو ہمیں بھی صبر آ جائے گا کہ ہاں صاحب یہ تو بہت اچھا کرا ملا جی نے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس میں ایک نئی بات گزور دی، پٹاخے اور قوالی اور ڈھول تاشے۔ اب آپ دیکھو کہ جب جلوس محمدی نکلتا ہے تو کون مسلمان ہے جو پٹاخے بولاتا ہو، اور کون مسلمان ہے جو قوالی بولاتا ہو، اور کون مسلمان ہے جو ڈھول تاشے بجاتا ہو۔ یہ اپنی طرف کی من گھڑنت باتیں مسلمانوں کو غیر مسلم ثابت کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بے ایمان ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف کی نری باتیں۔ اچھا، اسی طریقے سے کھیل تماشے۔ اب بتاؤ کھیل تماشا کون میں کرتا ہے جب جلوس نکل رہا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہنا ہے کہ نمازیں قضا کرتے ہیں صاحب، نمازیں قضا کرتے ہیں۔ پہلے تم ایمان اپنا ثابت کر لو اور اس کے بعد بتانا کہ نماز ہوتی کیا ہے۔ نماز قضا کوئی بھی ایمان والا، کوئی مومن ہوگا جو نبی کا سچا عاشق ہوگا، وہ نماز کبھی قضا نہیں کرے گا، چاہے تو وہ ریل میں ہو، سفر میں ہو، حجر میں ہو، جنگل میں ہو، کھیت میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، پھیری لگا رہا ہو، ٹھیلا لگا رہا ہو، ٹرک چلا رہا ہو، بس چلا رہا ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، چاہے وہ سورج پہ پہنچ جائے، چاند پہ پہنچ جائے، زمین میں پہنچ جائے، پانی کے اندر پہنچ جائے، اگر وہ سچا پکا عاشق رسول ہے صحیح معنی میں تو وہی نمازی ہے، اور وہ کہیں پر بھی اس کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ ہم دیکھتے ہیں ویڈیو آتی ہیں، اور جو لوگ دوسرے سیدھے سادہ لوگ مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہیں، قبر پوجا کا نعرہ دے دیتے ہیں کہ قبر پوجا، قبر پوجا، قبر پوجا۔ پوجا جانتے بھی ہو کسے کہتے ہیں؟ پوجا کو اردو میں عبادت کہتے ہیں، اور عبادت مسلمان جب کرتا ہے تو نماز پڑھتا ہے اپنے خدا کے لیے، اس کو کہتے ہیں پوجنا، اور جب چومنا ہوتا ہے تب جاتا ہے مزار پہ۔ جیسے کہ کعبے میں بھی چومنے والا مقام الگ ہے اور پوجنے والا مقام الگ ہے۔ جب کسی کو خدا کو پوجنا ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، اور جب چومنا ہوتا ہے تو وہ حجر اسود کو چومتا ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے صاحب ملا جی، جو قوم جس کی جیسی مشابہت کرے گا اسی میں سے ہو جائے گا۔ تو آپ یہ بتائیے ایمان سے، اور لوگ بھی ان سے پوچھیں ہاتھ رکھ کے اپنے سینے پہ کہ غزہ میں بمباری ہوتے ہوئے، فلسطین میں بمباری ہوتے ہوئے 1 سال ہونے آئی ہے، 11 مہینے کمپلیٹ ہو چکے، تو آپ نے ان کے لیے ایک لفظ بولا ہو، ان کے لیے کھانا بھیجا ہو؟ کیونکہ آپ نے جب لاک ڈاؤن لگا تھا نا 2020 میں اور 2021 میں، تو جو غریب لوگ ہیں جو آپ کو چندہ دیتے ہیں، رکشے والے، ٹھیلے والے، مزدور لوگ، ان لوگوں کو آپ نے کھانے پہنچائے 3 ٹائم۔ تو اس لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دونوں لاک ڈاؤن میں لوگوں کا خیال رکھا، بھر پیٹ انہیں کھانا کھلوایا، ان کے گھروں پہ راشن کے پیکٹ پہنچوائے، بوریے کی بوری، کٹے کے کٹے آٹے کے پہنچوائے، تو غزہ میں بھی پہنچا دیتے۔ غزہ میں جو 1 سال ہو گئی بمباری ہوتے ہوئے، 11 مہینے لگاتار، اس کے لیے بول دیتے، تو آپ کی مشابہت کس سے ہوگی؟ ارے جو دیش اسرائیل، اس میں خود اس بات کی مانگ اٹھ رہی ہے کہ غزہ پہ بمباری مت کرو، ختم کرو جنگ کو، اور جو امریکہ جو بم دے رہا ہے، برٹن، اٹلی، جرمن، فرانس، وہ سب وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بمباری بند کرو، قتل عام بند کرو۔ تم نے کس کی مشابہت اپنائی؟ تم نے کس کے لیے ایک آواز اٹھائی کہ غزہ میں بمباری، فلسطین میں بمباری بند ہونی چاہیے؟ ملا جی مشابہت، اب آپ اندازہ لگا لینا کہ کس سے کس کی مشابہت ہو رہی ہے۔ مسلمانوں پہ جب کوئی نوبت آتی ہے اپنے ہندوستان پیارے وطن عزیز، تو جب کہیں پہ ایک مسلمان کو گھیر کر 10-20 کتے اسے مار دیتے ہیں جان سے، اس وقت جب وہ موب لنچنگ ہو جاتی ہے، گھیر کے مار دیتے ہیں، اس وقت کتنی آوازیں اٹھاتے ہو؟ چندہ تو انہی لوگوں سے لیتے ہو، عوام سے۔
اسی طرح سے مسلمانوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس پہ کتنی آوازیں اٹھاتے ہو، اس پہ آوازیں نہیں اٹھاؤ گے، اس پہ پرچے نہیں بانٹو گے، لیکن جب وقف بورڈ کا بل آ گیا اس کے لیے کھلبلی پڑ گئی ملا جی کے پیٹ میں. کیوں؟ سب سے بڑی بڑی وقف کی سمپتیاں انہی کے نیچے دبی ہوئی ہیں، انہی کے نیچے، انہی کے انڈر میں ہیں. بڑی بڑی کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی لوگ ہیں یہ جو وقف کی سمپتیاں ہیں. اس لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، قوم سے بار بار کہا جا رہا ہے اسکین کرو، اسکین کرو، اسکین کرو. ارے اسکین کی آواز اٹھا رہے ہو، اچھی بات ہے، وقف اللہ کی سمپتی ہوتی ہے، لیکن جو پبلک ماری جا رہی ہے جگہ جگہ، بھوکی پیاسی رہی لاک ڈاؤن میں، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کیسے ہی ہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، اغوا لپ ٹریپ چل رہا ہے جس میں لڑکیوں کو پھانس کر جال میں پھنسا کر ان سے شادی کر لیتے ہیں، دھرم پریورتن کرا دیتے ہیں اور اس کو کاٹ مار کے پھینک دیتے ہیں 2-4 مہینے کے بعد. تو اس پہ کون سی آواز اٹھائی اپنے مسلم قوم کی بیٹیوں کو؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم ان ذلیل نالائق لڑکوں سے بھی نفرت کرتے ہیں جو منحوس کمبخت غیر مسلموں کی لڑکیاں لے کے آتے ہیں. ارے نالائقوں، تمہاری چچا جات بہن بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس کا باپ رکشہ چلاتا ہے اور اس کی جو لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو بھگا کے لے کے آتا ہے تو اس کی اماں اور ابا یہ کہتے ہیں ہم تو جو شادی کریں گے اپنے ٹکر والے سے، اس کے لیے دہیج چاہیے، فریج چاہیے، گاڑی چاہیے، سب چیز چاہیے. تو جو تمہارے پڑوس میں، تمہاری رشتہ داری میں، تمہارے خاندان میں جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے شادیاں نہیں کرو کہ کم بخت مارو، خدا تمہیں غارت کرے. تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے اور تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ دوسرا کام شروع ہو گیا ہے. تو میں ملا جی سے پھر مخاطب ہوں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ جتنی تیزی کے ساتھ ہر تہوار پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں پرچے چھپانے کے لیے اور پرچے بٹوانے کے لیے، اسی طرح تیزی سے آپ جب مسلمانوں پہ کوئی آفت ذلت آ رہی ہو، کوئی پریشانی آ رہی ہو، ان کا کوئی مسئلہ ہو، ان کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کام ہو، اس کو حل کرنے کے لیے بھی آپ ایکٹیو ہو جاؤ تو دلوں سے دعائیں نکلیں گی. ارے ہم سے کہہ رہے ہو، ہم پہ الزام لگا رہے ہو کہ ہمارے جلوس محمدی یہ یہود و نصارہ کی طرز پہ نکلتا ہے، ہولی، دیوالی اور کرسمس ڈے کی طرز پہ نکلتا ہے. تمہارے میں تو وہ لوگ ہیں جو دنگے کرا دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ہوئے ہیں جو جنہیں کتنی بیگھہ زمینیں اپنے نام کرا لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم اللہ والی ہیں، اللہ والی ہیں، اللہ والی. یاد رکھو اس امت میں 73 فرقے ہونے ہیں، 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا. اور جنتی کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا سواد اعظم، بہت بڑی جماعت. اب آپ اندازہ لگائیے پوری دنیا میں جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے صحیح معنی میں راستے پر ہیں. بعد میں جو فرقے الگ سے نکلے ہیں وہ سارے فرقے دوسرے راستوں پہ جا رہے ہیں. سیدھا راستہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم یہی ہے جو صحابہ سے چلتا آ رہا ہے. کچھ لوگ اور ہیں نرے فرقے آئیں گے، بہت سے تو آ چکے، ختم ہوئے، ابھی موجود ہیں اور ابھی قیامت تک آتے رہیں گے اور ہر فرقہ اپنے آپ کو یہ کہے گا میں حق پہ ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے. اب عوام کے نام میں اپیل کرتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ پرچے کیسے بٹے ہیں اور کیا ہونا چاہیے، آپ اس پر جواب دیں. ابھی کو سنیں، ایک دوسرے سے شیئر کریں اور حق اور باطل کو پہچانیں کہ کون سچ پر ہے اور کون جھوٹ پر ہے. یہ جتنی بھی یہ ملا جی اس ٹائپ کے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری ان مسجدوں پہ ہوتے ہیں قبضہ کیے والی پہ. جڑ سے انہوں نے نہیں بنائی ہوتی ہے، قبضہ کی ہوئی ہے ساری مسجدیں جہاں بھی ہوتی ہیں. جڑ سے جس نے بنائی ہوتی ہے وہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں. اب یہ قبرستان ہے کاس گنج کا، یہ حیات شاہ کا قبرستان ہے، حیات شاہ، اور اس کے اندر مزار شریف بنا ہوا ہے حیات شاہ کا، جنہوں نے اس قبرستان کو وقف کیا ہے. اگر مزار بنانا، پکی قبر بنانا حرام ہوتا، ناجائز ہوتا تو حیات شاہ کی قبر نہ بنی ہوتی، جنہوں نے اتنا بڑا قبرستان وقف کیا ہے. تو خیر بات یہ ہے کہ آپ لوگ پہچانیں کہ پرانا دین کون سا ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور اس بات کو گورنمنٹ بھی جانتی ہے، حکومت بھی جانتی ہے،
دنیا والے سب جانتے ہیں، صرف کچھ لوگ ہیں جو اپنی روٹیوں سے کہ سیکنے کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے نئی نئی باتیں بنا دیتے ہیں۔ اور ہاں اور بات یہ کہ جس جگہ سے وہ بلونگ کرتے ہیں، جہاں کے رہنے والے ہیں، جہاں پہ وہ پیدا ہوئے ہیں، جہاں کا ان کی جنم استھل ہے، وہاں پر جلوس دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ پہلے آپ اس کو ہی سدھار لو، جس ایریے سے آئے ہو، جس جگہ سے آئے ہو، جس جگہ سے بلونگ کرتے ہو، اگر تمہارے نزدیک وہ کام غلط ہے، اگر تمہارے نزدیک وہ کام غلط ہے، ہمارے نزدیک تو غلط نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نبی زندہ ہے، ہم اپنے نبی کا جنم دن منائیں گے اور مناتے رہیں گے اور اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ کوئی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، چاہے وہ سوامی نرسمہانند ہو، وسیم رضوی ہو، نوپور شرما ہو، بابا رام گیری ہو، فلانے ڈھماکے، نرے بھرے پڑے ہیں، نرے نئے نئے ایک چلی۔ تو جب ان کی باری آتی ہے تو وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں لوگائیوں کے پاس پہلو سے لگائے ہوئے، پھر پبلک کچھ بھی کہے، کچھ بھی ہوتا رہے، کہیں سماچار آئے، خبر آئے اخبار میں، کچھ بھی ہوتا رہے، پھر ملا جی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جیسے ہی آئے گی صبرات، ملا جی کا پرچہ آ جائے گا ہاتھ، اور جیسے ہی آئے گی بادمی شریف، ملا جی لگا دیں گے نیا فتویٰ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سب سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ سچ اور حق کو پہچانیں اور دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو حق پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہیں، ان کے ساتھ چلیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ سچے وہ ہیں اللہ والی۔ اللہ والیوں سے محبت جو لوگ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرتبے پر فائز کر دیا ہے، وہاں تک پہنچا دیا ہے، ان کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ حدیث قدسی بھی آئی ہے، جب اللہ کسی بندے کو پیار کرتا ہے، چاہتا ہے، تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم جاؤ اور آسمانوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آسمان والوں تم بھی محبت کرو۔ اسی طرح سے زمین والوں سے اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو آج آپ دیکھو جتنی بھی اللہ والوں کی درگاہیں ہیں، کوئی بھی ان کا رشتہ دار نہیں ہے جو ان کی درگاہ پہ آتا ہو جاتا ہو، وہ سب کے سب ان کے چاہنے والے ہیں۔ اور چاہت بھی کیوں آئی؟ کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے۔ اللہ جس کے دلوں میں چاہت ڈال دیتا ہے اس کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا اور جلنے والا ہمیشہ جلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سب کام ہو گئے، بس ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ یہ اپنے سروں پہ خاک ہو ڈال لیں کہ جس دن ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی تھی۔